جو اللہ کو راضی کر کر کے مرے، جو اللہ پاک کو راضی کر کر کے مرے، جو اللہ پاک کو راضی کر کر کے مرے، جب وہ مریں گے تو ان کو اللہ سے مل کے کتنا مزہ آئے گا۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔ اگر وہ ایسا بندہ ہے جو بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرتا تھا، کبھی وہ اللہ کو ناراض نہیں کرتا تھا، ہمیشہ اللہ کو راضی کرنا اس کی زندگی کا مقصد بنا ہوا تھا، اللہ فرما رہے ہیں جب وہ آئے گا تو اس کے ایسی مہمانی ہوگی، ایسی مہمانی ہوگی، ایسی مہمانی ہوگی جو کبھی اس نے سوچی بھی نہ ہوگی۔ اور اگر وہ درمیانے درجے کا دیندار ہوگا، درمیانے درجے کا نیک ہوگا، تو وہ بھی بہت اچھے طریقے سے رہے گا، اس کی مہمانی بھی بڑی اچھی ہوگی۔ لیکن اگر وہ جھٹلانے والا ہوا، راستے سے ہٹا ہوا تو اس کی مہمانی جہنم کے کھولتے ہوئے پانی سے ہوگی۔ ان هذا له حق الیقین، یہ باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ حقیقت ہے، یقین جانو میں سچ کہہ رہا ہوں۔